السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 30 رجب 1446 ہجری مطابق 31 جنوری 2025 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے اصلاحیات، شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ عام طور سے ہم اس مہینے پر زیادہ توجہ نہیں دیتے اور اس کو عام مہینوں کی طرح گزارتے رہتے ہیں، جبکہ یہ بڑا اہم مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان سے فوراً پہلے آتا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو عمل بہت کم کرتے ہیں کہ شعبان رمضان کی تمہید ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا رمضان اچھا گزرے، انہیں شعبان کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس مہینے کو رمضان کی تیاری کے طور پر گزاریں تو امید ہے کہ رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ دیکھیے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ اصل کام کرانے سے پہلے اسی سے متعلق کچھ اور کام کراتی ہے تاکہ وہ اصل کام بہت اچھی طرح ہو سکے۔ مثال کے طور پر فرض نماز اصل ہے، اس سے پہلے وضو کرنے کا حکم اسی لیے ہے تاکہ ہم نماز کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں۔ اس لیے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان پہلے سے ہی ذہنی تیاری کے بغیر ڈائریکٹ اصل کام شروع کر دے تو اس میں بہت زیادہ گہرائی اور خوبی پیدا نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح اصل مہینہ رمضان کا ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان اچھا گزرے تو اس کی تیاری شعبان سے کرنی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان میں صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں، تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، ذوق و شوق سے نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں اور خوب سے خوب نمازیں پڑھیں، تو شعبان کے مہینے سے ہی صدقہ، تلاوت، روزہ اور نماز و عبادت پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے ہی شروع کر دیتے تھے اور اس مہینے میں عبادت کی مقدار پہلے سے بڑھا دیا کرتے تھے، اور جب رمضان آتا تھا تو پوری طرح اس کے استقبال کے لیے تیار ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھا، کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1969 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2721۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں لوگ غفلت میں رہتے ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے اور اس مہینے میں اعمال رب العالمین کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پہنچایا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ نسائی شریف حدیث نمبر 2359۔ ایک روایت میں ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب مہینہ شعبان کا تھا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2431۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا اور دوسری طرف ہمارا حال ہے کہ شعبان تو دور کی بات ہے، رمضان شروع ہو جاتا ہے تب بھی ہم صحیح طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہو پاتے۔ یہ کتنا بہتر ہوگا کہ ہم اپنے اعمال کی ایک ترتیب بنائیں۔ مثال کے طور پر روزانہ کے حساب سے نفل نماز، صدقہ و خیرات اور اذکار وغیرہ کی ایک ترتیب۔ اسی طرح مہینے کے اعتبار سے نفل نماز، نفل روزے اور نفل صدقات کی ترتیب۔ پھر اس ترتیب کو پورا کرنے میں جو کمی رہ جائے اسے شعبان کے مہینے میں پورا کر لیں۔ اس طرح ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کا جذبہ اور بہانہ مل جائے گا، اور اگر ہم نے کوئی ایسی ترتیب نہ بھی بنائی ہو تب بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، بطور خاص روزوں کی کثرت رکھیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے فارغ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اگر ہم اپنے کام کاج کچھ آگے پیچھے کر کے انہیں رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد کر سکیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے۔ دوسرا مضمون ہے درس حدیث، آسانی پیدا کیجیے۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، لوگوں کو سکون پہنچاؤ، نفرت نہ پھیلاؤ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6125۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے اور ان کی زندگی میں سہولت پیدا کرنے کو پسند کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کی تعلیم دی۔ آپ کا یہ فرمان اور ہدایت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ نرم، محبت بھرا اور خیر خواہی والا ہونا چاہیے۔ آسانی پیدا کرنا ایک ایسا عمل ہے جو ہماری زندگی اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔
یہ وہ طرز عمل ہے جس میں ہم اپنے رویے، بات چیت اور کام کرنے کے طریقوں کو اس طرح انجام دیتے ہیں کہ ہم خود بھی سکون محسوس کریں اور دوسرے بھی آرام اور خوشی محسوس کریں۔ جیسے دوسروں کی مدد کریں، اپنی بات چیت میں نرمی اور شائستگی کا مظاہرہ کریں، سخت لہجے یا بدتمیزی سے بچیں کیونکہ یہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کسی کام کے ذمہ دار ہیں تو اسے اس طرح انجام دیں کہ دوسرے لوگوں کو کم سے کم محنت یا پریشانی ہو۔ کسی کی پریشانی یا دکھ کو سمجھیں اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جو ان کی تکلیف کو کم کر سکے۔ تنگی پیدا نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اپنے رویے، الفاظ یا کاموں سے دوسروں کے لیے مشکلات یا رکاوٹیں نہ پیدا کی جائیں۔ کسی کی ذاتی زندگی، وقت یا حق کو متاثر نہ کریں۔ اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ یا لہجہ اختیار نہ کریں جو دوسروں کو تکلیف دے یا ان کی دل آزاری کرے۔ دوسروں سے ایسا مطالبہ نہ کریں جو ان کے لیے پورا کرنا مشکل ہو یا ان پر غیر ضروری دباؤ ڈالے۔ لوگوں کو سکون دو، یہ عمل دوسروں کے دل و دماغ کو راحت پہنچانے اور خوشگوار تعلقات قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے نرم، مثبت اور حوصلہ افزا الفاظ کا استعمال کریں۔ دوسروں کی بات توجہ سے سنیں اور ان کی تکلیف کو سمجھیں۔ جہاں ممکن ہو چھوٹے بڑے کاموں میں ان کی مدد کریں۔ سخت رویے یا شور سے گریز کرتے ہوئے خوشگوار ماحول پیدا کریں۔ غلطیوں پر نرمی اور درگزر سے کام لیں۔ دوسروں کے خواب اور محنت کی حوصلہ افزائی کریں۔ اپنے آرام یا حق کو ترک کر کے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، جیسے کسی کو راستہ دیں وغیرہ وغیرہ۔ نفرت نہ پھیلائیں، یہ ایک اعلیٰ اخلاقی اصول ہے جو معاشرے میں محبت، رواداری اور امن قائم رکھتا ہے۔ نفرت انگیز باتوں اور تعصب سے گریز کریں۔ محبت، اتحاد اور بھائی چارے کی بات کریں۔ دل آزاری سے بچیں اور نرمی اور درگزر اختیار کریں۔ اختلافات کو مہذب انداز سے حل کریں، مثبت رویہ اپنائیں اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی ہے، سختیوں سے گریز کرنا ہے، لوگوں کو خوشی اور سکون دینا ہے اور ہر قسم کی نفرت سے بچنا ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنا لیں تو معاشرہ ایک خوشحال اور پرامن جگہ بن سکتا ہے۔ تیسرا مضمون ہے فکر و نظر۔ مسجد اس کام کے لیے بھی ہے۔ مولانا خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ مسجد مسلم سماج میں سینٹر کی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلے زمانے میں مسجد کے ذریعے بہت سے دینی و دعوتی کام لیے جاتے تھے۔ تعلیم کا نظم بھی مسجدوں میں ہی ہوتا تھا، اور آج بھی حرمین شریفین میں تعلیم ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی رہنمائی مسجد نبوی سے ہی دیتے تھے۔ مسجد مدرسے اور اسکول کا کام بھی کرتی تھی، دعوتی سینٹر کا بھی، فوجی ٹریننگ کا بھی اور عدالتوں کا بھی۔ بدقسمتی سے آگے چل کر مسجد کی حیثیت کم سے کم ہوتی چلی گئی اور اب تو بس وہ نماز کے لیے رہ گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسجد کو صرف نماز تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس کے کام کے دائرے کو بڑھانے کی فکر کی جائے۔ موجودہ حالات میں خاص طور سے اس پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب تو ہونا یہ چاہیے کہ مسجد پورے محلے کے لیے مرکز اور سینٹر بن جائے، جہاں نماز اور ذکر و تلاوت کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظم بھی ہو اور قرآن و حدیث کے درس بھی دیے جائیں، اور کوئی بھی ایشو یا مسئلہ سامنے آئے تو مسجد کی طرف سے اس میں رہنمائی کی جائے۔ محلے کے تمام لوگ مسجد سے جڑے ہوں اور ہر مسئلے میں اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ امام قابل و فاضل ہو، جس کو ہر طرح کی سہولیات مسجد کی طرف سے فراہم کی گئی ہوں اور جس کی تنخواہ بھی اچھی ہو۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہفتے یا 15 دن میں کسی عالم و فاضل سے 1-2 گھنٹے کا وقت لیا جائے اور ان سے یہ ضرورتیں پوری کی جائیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ غیر مسلم بھائیوں، سماج میں بڑی حیثیت رکھنے والوں، مندروں کے پجاریوں، پنڈتوں اور مختلف دھرموں کے ذمہ داروں کو مسجدوں میں بلایا جائے تاکہ آپس کی دوریاں اور بدگمانیاں ختم ہوں اور انسانی مساوات کا خوبصورت منظر ان کے دلوں کو لبھائے اور وہ اسلام سے قریب ہوں۔ جتنے بھی غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ ان سے مسجد نبوی میں ہی ملاقات کرتے تھے، بلکہ کئی دن انہیں مسجد میں ہی ٹھہراتے تھے۔ آخری مضمون ہے سماجیات۔ بڑے بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اسلام نے بوڑھوں کے حقوق کا خیال رکھنے پر بڑا زور دیا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کا جسم اور اس کی عقل بلکہ اس کی تمام صلاحیتیں کمزور ہونے لگتی ہیں، جن کی وجہ سے کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر اسے قدم قدم پر سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ اولاد کو اس بات کی خصوصی تعلیم دی گئی ہے کہ والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو اور ان کے سامنے چھوٹے بنے رہو، اور یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، وہ شخص برباد ہو۔ صحابہ نے عرض کیا،
कौन या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया वो शख्स जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे की उम्र में पाया फिर वो उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सका। मुस्लिम हदीस नंबर 2551। इस्लाम ने सिर्फ बूढ़े माँ बाप ही की इज्जत करने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि उसने इस बात की तालीम दी है कि मुआशरे का हर बूढ़ा शख्स इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे बड़े बूढ़े की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 6791। इंसान अगर किसी बूढ़े की इज्जत करता है तो अल्लाह ताला दुनिया ही में इसका बदला दे देते हैं। वो इस तरह कि जब वो खुद बूढ़ा होता है तो अल्लाह ताला लोगों से उसकी इज्जत करवाता है। चुनांचे इस तरह का मजमून एक दूसरे हदीस में भी आया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स बुढ़ापे में किसी की इज्जत करेगा तो अल्लाह ताला उसके बुढ़ापे में उसकी इज्जत करवाएगा। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 2022। अफसोस कि आज हमारे समाज में इस्लाम की इन तालीमात पर बहुत कम अमल नजर आता है। बूढ़ों की इज्जत करने की बजाय उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। बाज बदनसीब औलाद मगरिबी कल्चर से मुतासिर होकर अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में डाल देते हैं, जहां उनके खाने पीने का इंतजाम तो होता है लेकिन उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता। वो उस मोहब्बत को तरसते हैं जो सिर्फ खून के रिश्ते की खासियत है। इसलिए समाज से इस गलत रवैये को खत्म करना इंतहाई जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक से नवाजे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।